بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت اردو آفیشل کے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، کیسینو مغربی دنیا میں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ یورپ، امریکہ اور دنیا کے بہت سے ترقی یافتہ ممالک میں بے شمار کیسینوز پائے جاتے ہیں جہاں لوگ جاتے ہیں اور جوا کھیلتے ہیں۔ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے وقت کو گزارنے کے لیے یہ عمل کرتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں۔ لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ کیسینوز میں کھیلے جانے والے جوئے کو کچھ اس انداز میں ترتیب دیا جاتا ہے کہ جس میں کیسینو کے ہارنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ لوگ کھیلتے ہیں اور اپنا پیسہ ہار کے چلے جاتے ہیں۔ بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کیسینو سے جیت کے نکلا ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جوا کھیلتے ہوئے جب بھی کوئی نمبر لگتا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قسمت کی وجہ سے آیا ہے، لیکن یہ تاثر بالکل غلط ہے، کیونکہ کیسینو میں موجود ہر چیز کو سیٹ کیا جاتا ہے۔ کیسینو میں رکھی سلاٹ مشینز کو کچھ اس انداز میں سیٹ کیا جاتا ہے کہ جب اس میں ایک مقررہ حد تک پیسے ڈال دیے جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ جیک پاٹ دیتی ہے۔ مثلاً اگر کسی مشین میں $3000 ڈال دیے جائیں تو اس کے بعد وہ مشین تقریباً $1500 کا جیک پاٹ دیتی ہے۔ جیتنے والا یہ سوچتا ہے کہ وہ بہت خوش نصیب ہے، اسی وجہ سے وہ جیتا، حالانکہ یہ سب کچھ کیسینو میں ایک سیٹ سسٹم کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی لالچ میں زیادہ تر لوگ اور کھیلتے ہیں اور اپنا جیتا ہوا پیسہ بھی کیسینو میں ہار کے گھر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ مادرید سے تعلق رکھنے والا ایک شخص جس کا نام گونزالو گارسیا ہے، اس نے کیسینو کی تاریخ میں اپنا نام کچھ ایسا رقم کیا کہ دنیا کے ہر کیسینو اس کے نام سے کانپ جاتا ہے، اور آج دنیا کے ہر کیسینو نے اس شخص کو بین کیا ہوا ہے، کیونکہ اس نے اپنی ذہانت اور مہارت سے کیسینو کے نظام کو تہس نہس کر دیا تھا اور کیسینو سے اندھا پیسہ کمایا۔ کیسینو کی تاریخ میں اس آدمی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ گونزالو گارسیا کا تعلق اسپین سے ہے۔ ان کی پیدائش 25 مئی 1947 کو اسپین میں ہوئی۔ اپنی طالب علمی کے دور سے ہی گونزالو کو میتھ میں بہت دلچسپی تھی۔ نمبروں سے کھیلنا اور میتھ کی ایکویشنز کو حل کرنا ان کے لیے ایک کھیل سا ہوتا تھا۔ انہوں نے میتھ میں بہت سی ڈگریز حاصل کی۔ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد انہوں نے شادی کی، جس کے بعد ان کے 5 بیٹے ہوئے۔ گونزالو اپنی فیملی کے ساتھ بہت خوش تھے اور ایک اچھی نوکری بھی کر رہے تھے، لیکن ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ اس بارے میں ابھی تک صحیح سے پتہ نہیں چل پایا کہ کیا وجہ بنی کہ گونزالو نے کیسینوز کو ہرانے کا سوچا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کا بڑا بیٹا ایک دن کیسینو میں بہت بڑی رقم ہار کے آیا تھا، جس کے بعد گونزالو نے کیسینو سے بدلہ لینے کا سوچا، لیکن اس بات کی صداقت کا صحیح معنوں میں ابھی تک پتہ نہیں چل سکا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ گونزالو سسٹم کو بتانا چاہتے تھے کہ ان سے زیادہ دماغ بھی کسی انسان کے پاس ہو سکتا ہے۔ گونزالو نے اس کام کو سر انجام دینے کے لیے کافی وقت لیا اور اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے ایک پلان مرتب کیا، اور بالآخر 1990 میں اس نے اپنے اس کام کو سر انجام دیا اور پوری دنیا میں اس کا نام ہو گیا۔ گونزالو نے رولٹ کے گیم کا سہارا لیا۔ دوستو، رولٹ کے بارے میں آپ کو اگر بتائیں تو یہ ایک ایسی گیم ہے جس پہ 1 سے لے کر 38 تک نمبر ہوتے ہیں۔ تمام کھیلنے والے کسی بھی نمبر پہ اپنے پیسے لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ڈیلر رولٹ کی ٹیبل پہ لگے ہوئے ایک سرکل میں بال کو گھماتا ہے، اور وہ بال جس نمبر پہ بھی آ کے رکے، اگر اس نمبر پہ کسی پلیئر نے پیسے لگائے ہوں تو وہ جیت جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں اگر کسی نے نمبر 6 پہ $10 لگائے ہیں اور بال نمبر 6 پہ آ کے رک جائے تو اسے $10 کے بدلے میں $340 تک ادا کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رولٹ گیم کیسینو میں کھیلے جانے والی سب سے مشہور گیم ہے۔ گونزالو کی بات کی جائے تو وہ ایسا نہیں سوچتے تھے کہ بال 38 میں سے کسی بھی نمبر پہ رک سکتی ہے۔ اس نے اس گیم کو میتھ کی نظر سے دیکھنا شروع کیا، اور انہیں اس بات کا پورا یقین تھا کہ یہ بال اپنے آپ کسی نمبر پہ جا کے نہیں رکتی، بلکہ سوال یہ ہے کہ اس سارے سسٹم کا پتہ کیسے لگایا جائے۔
اور پھر کہانی شروع ہوئی اسپین کے شہر مادرید میں واقع ایک کیسینو سے۔ گونزالو اس کیسینو کے پرماننٹ گاہک بن گئے، لیکن گونزالو باقی لوگوں کی طرح وہاں کھیلنے نہیں جاتے تھے، بلکہ کیسینو جا کے وہاں کے سسٹم کو جاننے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ سسٹم کیسے چل رہا ہے۔ گونزالو نے دیکھا کہ رولٹ پہ ہر نمبر کچھ وقت کے بعد پھر سے ریپیٹ ہوتا ہے، لیکن وہ جیسا سوچ رہے تھے وہ اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ صرف دیکھ کر ہی وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے تھے، کیونکہ کچھ نمبر بار بار آتے تھے اور کچھ نمبرز بے حد کم دکھائی دیتے تھے۔ اسی طرح وہ سارا دن کیسینو میں گزارتے اور سب کچھ دیکھتے اور گھر آ کے ہر چیز کا حساب لگاتے تھے کہ یہ چیزیں ایک سسٹم کے حساب سے کیسے ہو رہی ہیں، لیکن اتنی محنت کرنے کے باوجود ان کے طریقے سے لگائے گئے ہر حساب غلط ثابت ہو رہے تھے۔ تبھی گونزالو نے سوچا کہ شروع کرنے کے لیے ان کے پاس دو معلومات تو موجود ہیں، ایک بال کی سپیڈ اور دوسرا بار بار آنے والے نمبرز، اور زیادہ غور کرنے پہ انہیں پتہ لگا کہ رولٹ کو اوپر سے دیکھنے سے گیم کی سطح چمکدار اور سموتھ لگتی ہے، لیکن یہ کئی جگہ سے لائٹ کو زیادہ ریفلیکٹ کرتا ہے اور کئی جگہ سے کم، اور اسی وجہ سے گونزالو کو رولٹ کے صحیح اینگل کا پتہ چل گیا تھا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہوا کہ کیسینو نے ان پہ نظر رکھنا شروع کر دی۔ اس وقت تک گونزالو کے 5 لڑکے جوان ہو چکے تھے۔ اس نے اپنے بچوں کو یہ سارا ماجرا بتایا اور ان 5 کو اپنے پلان کا حصہ بنا لیا۔ اسی طرح پوری فیملی کیسینو آنا شروع ہو گئی اور الگ الگ ٹیبلز پہ بیٹھ کے چیزوں کو نوٹس کرنا شروع کر دیا۔ اب جو معلومات گونزالو کو مل رہی تھی وہ 6 گنا زیادہ ہو چکی تھی، اور اب تک یہ ساری فیملی کو پتہ لگ چکا تھا کہ کیسینو میں ہونے والے تمام معاملات پہلے سے ہی فکس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد گونزالو نے یہ پتہ لگایا کہ رولٹ کس سپیڈ سے کیسینو میں گھومتا ہے اور دن میں کتنی بار گھومتا ہے۔ تب انہیں پتہ چلا کہ ایک خاص نمبر تک آتے آتے رولٹ کی سطح 1 ملی میٹر تک اوپر اٹھ جاتی ہے، اور جس وجہ سے بال وہاں تک نہیں پہنچ پاتی۔ اتنا پتہ کرنے کے بعد گونزالو کو ان سب خاص نمبرز کی معلومات ہو چکی تھی۔ اپنی پوری فیملی کے کام کرنے کی وجہ سے انہوں نے بہت ساری معلومات اکٹھی کر لی۔ اس کے بعد انہوں نے گھر پہ ایک رولٹ ٹیبل بنائی جو ہو بہو کیسینو کی مشین سے مشابہت رکھتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک سافٹ ویئر بھی بنایا جس نے ان کے نمبرز کو جاننے میں بہت مدد کی۔ گونزالو نے بتایا کہ اس سسٹم کو سمجھنے کے لیے انہوں نے کیسینو سے 10,000 سپنز کی معلومات اکٹھی کی تھی، اور پورے 1.5 سال 6 لوگوں کے دن رات محنت کے بعد انہیں اس گیم کی سچائی کا پتہ چلا۔ اور ڈیٹا کمپیوٹر میں ڈالنے سے انہیں یہ پتہ چلا کہ کن نمبرز پہ بال کم رکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی پتہ چلا لیا کہ جب کوئی زیادہ پیسے لگاتا ہے تو کیسینو اس کے لیے نمبرز کو کیسے بدل دیتا ہے۔ 1.5 سال بعد یہ فیملی کیسینو میں جا کے کھیلنے کو تیار تھی۔ گونزالو کو اس بات پہ پورا یقین ہو چکا تھا کہ اب وہ کیسینو سے اچھا خاصا پیسہ کمانے والا ہے۔ انہوں نے 1991 میں مادرید کے ایک کیسینو میں جوا کھیلنا شروع کیا۔ جب وہ کیسینو میں داخل ہوا تو وہ ایک عام انسان تھا، لیکن جب کھیل کے باہر نکلا تو کیسینو کو بری طرح ہرا کے نکلا اور بے تحاشا پیسہ گھر لے کے آیا۔ دوسرے دن وہ پھر کیسینو گئے اور کئی ہزار یوروز جیتے۔ اس کے بعد یہ کام روز ہونے لگا۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ روز کیسینو جاتے اور جیت کے واپس آتے۔ وہ سسٹم میں موجود خامی کو پکڑ چکے تھے جس کا ہرجانہ اب کیسینو بھر رہا تھا۔ بالآخر ایک دن کیسینو کو پتہ چل گیا کہ وہ سسٹم کو جان چکے ہیں، لہٰذا مادرید کے کیسینو نے ان کو بین کر دیا۔ اب ان کی اگلی منزل دنیا کے سب سے بڑے کیسینوز یعنی لاس ویگس پہ تھی۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ لاس ویگس گئے اور یہاں سے بھی لاکھوں ڈالرز جیتے، لیکن آخر کار کیسینو کو پتہ لگ ہی جاتا ہے کہ کون سا انسان روز آ رہا ہے اور کیسینو کو لوٹ کے جا رہا ہے۔ کرتے کرتے دنیا کے ہر کیسینو میں گونزالو کا نام پہنچ چکا تھا اور سب کیسینوز نے گونزالو کو اندر آنے سے بین کر دیا، لیکن تب تک گونزالو کروڑوں ڈالرز کما چکے تھے اور یہ سب پیسہ انہوں نے لیگل طریقے سے جیتا تھا، جس کی وجہ سے کوئی کیسینو ان سے یہ پیسہ واپس نہیں لے سکتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ گونزالو نے اپنی فیملی کے ساتھ مل کے $1.5 ملین کمائے۔ بے شک کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ زیادہ پیسے نہیں ہیں، لیکن یہ وہ ڈیٹا ہے جو اسپین کی گورنمنٹ بتاتی ہے۔
لیکن وہاں کے مقامی لوگ یہ بتاتے ہیں کہ گونزالو اور اس کی فیملی نے تقریباً $30 ملین کی رقم جیتی تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ گونزالو جہاں جہاں بھی کھیلا وہ کیسینو یہ کبھی نہیں بتائیں گے کہ وہ انہیں کتنا لوٹ کے گیا تھا، کیونکہ اس سے ان کی عزت خراب ہو جاتی ہے۔ کیسینو نے بالآخر گونزالو پہ کیس کیا کہ وہ انہیں تمام لوٹا ہوا پیسہ واپس کرے۔ یہ کیس گونزالو پہ 8 سال تک چلا، لیکن بالآخر ڈیسیژن آیا جس میں جج نے کہا کہ گونزالو نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اس نے اپنے ذہن کا استعمال کر کے یہ پیسہ جیتا اور اس میں کسی قسم کی کوئی چیٹنگ نہیں کی گئی۔ اس کے بعد گونزالو نے جوئے کو خیر آباد کہہ دیا اور اپنی فیملی کے ساتھ مل کے ایک کمپنی کھول لی۔ اس کمپنی میں وہ لوگوں کو گیمبلنگ کے بارے میں سکھاتا تھا۔ گونزالو کی کہانی پوری دنیا نے سنی اور ان پہ بہت سی کتابیں بھی لکھی گئیں۔ دی گریٹ ہسٹری آف پیلایو کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی گئی اور 2012 میں گونزالو کی زندگی پہ ایک مووی بھی بنائی گئی جس کا نام دی پیلایوز تھا۔ گونزالو کی اس کہانی کے بعد رولٹ بنانے والی کمپنیز نے بھی اپنے رولز اور زیادہ سخت کر دیے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔